الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، قضاء و قدر اس موضوع پر ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ گفتگو کی اور جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں اس کو بیان کیا، اور اس کی تکمیلی بحث کے طور پر عقائد کی کتابوں میں ایک اور عنوان اور ایک اور موضوع عقیدے کے سلسلے میں اور عقائد میں سے ایک چیز جو ہے وہ بدع کے طور پر پیش کی جاتی ہے. یہ بدع جو قضاء و قدر کی تکمیلی بحث کے طور پر ہے اور اس کے بعد جو کتابوں میں پیش کی جاتی ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بدع کی وضاحت کریں گے کہ یہ کیا عقیدہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں، اور اس عقیدے کے سلسلے میں دلائل ہمارے پاس کیا ہیں. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے ہم بدع جو عربی کا ایک لفظ ہے دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ ظہور بعد الخفاء، یعنی ایک چیز مخفی ہو، چھپی ہوئی ہو انسان کے لیے فرض کریں، اور بعد میں وہ ظاہر ہو جائے، تو یہ خفا اور چھپا ہوا ہونا اور اس کے بعد ظاہر ہو جانا انسان کے لیے، تو یہ کسی کے لیے بھی کہ مخفی پہلے ہو چیز، پوشیدہ ہو، اور وہ پوشیدہ چیز پھر ظاہر ہو، تو یہ خفا کے بعد، پوشیدہ ہونے کے بعد پھر ظاہر ہو جانا، اس ظہور بعد الخفا کو بدع کہتے ہیں لغت میں. اب مثال کے ذریعے سمجھیے کہ انسان جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، کار ڈرائیو کر رہا ہے، اور فرض کیجئے ہائی وے پر تیز سپیڈ میں جا رہا ہے، تو یہاں پر ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ چند کلومیٹر طے ہو جانے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر یہ شارع جو ہے وہ اور ہائی وے جو ہے اس کی روڈ جو ہے وہ خراب ہے، لہٰذا اس خراب روڈ کے اوپر اس کی خرابی کی وجہ سے سپیڈ جو ہے وہ آہستہ کرنی ہے. لہٰذا ابھی وہ اپنی سوچ کے مطابق جو ہائی وے پہ جو میکسیمم لمٹ ہے فرض کیجئے سپیڈ کی، اس کو اس سپیڈ کے ذریعے اپنی کار کو چلاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی سے، اور کچھ آگے جانے کے بعد اس کے علم میں آتی ہے بات کہ بس آگے جو ہے وہ ابھی سڑک خراب ہے اور ہائی وے کی روڈ جو ہے وہ یہاں پر کچھ ٹوٹی پھوٹی ہے، لہٰذا اس مشکل کی وجہ سے سپیڈ جو ہے وہ اس کو گھٹانی ہوگی، ریڈیوس کرنی ہوگی، ڈیکریز کرنی ہوگی، لہٰذا وہ سپیڈ کو بریک لگا کر کم کر دیتا ہے. تو ایک وہ چیز کہ سڑک کی خرابی تھی، علم میں نہیں تھا، تیز ڈرائیو کر رہا تھا انسان، اور ارادہ یہی تھا کہ اسی تیز ڈرائیونگ کے ساتھ چلتا رہے اس ہائی وے پر، لیکن جب پتہ چلا کہ آگے فلاں جگہ سے سڑک خراب ہے ہائی وے کی اور اس خرابی کی وجہ سے سپیڈ جو ہے وہ کم کرنی ہے، تو سپیڈ کو اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے انسان جب علم حاصل ہو جاتا ہے اسے وہ کم کر دیتا ہے اپنی سپیڈ کو. تو یہ تیز سپیڈ سے چلانے کا جو ارادہ تھا اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا، کیونکہ ایک چیز ظاہر ہوئی جو پہلے پوشیدہ تھی اس کے لیے، تو وہ پوشیدہ چیز ظاہر ہونے کے بعد اس کا فیصلہ بدل گیا. لہذا اس مثال سے آپ دیکھیے کہ بدع لغت میں
جب لفظ بدع استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان نے جو کچھ سوچا اور فیصلہ کیا تھا اس میں اسے بدع حاصل ہوا، یعنی جس تیز سپیڈ سے چلنے کا ارادہ تھا اس میں بدع حاصل ہوا، یعنی چونکہ ایک چیز پوشیدہ تھی اور پوشیدہ چیز کے بعد ایک چیز ظاہر ہوئی اس کے لیے جو پہلے ظاہر نہیں تھی، مخفی تھی، اس کے نتیجے میں یہ بدع، یہ ظہور جو خفا کے بعد ہوا ہے، لہٰذا اس کے فیصلے میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اسے کہتے ہیں بدع، کہ ایک چیز پوشیدہ تھی پھر بعد میں اس کے لیے ظاہر ہوئی اور نتیجتاً اس کا فیصلہ بدل گیا، تبدیل ہوا۔ تو یہ بدع ظہور بعد الخفا کے معنی میں لغت میں آیا ہے۔ اب شیعہ اثنا عشری مکتب میں عزیزان گرامی یہ بدع ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علیم اور عالم ہے، خبیر ہے، باخبر ہے اور کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے لیے ظاہر ہے، مخفی ہے ہی نہیں کچھ اس پروردگار عالم کے لیے کہ اس کے بارے میں یہ تصور ہو یا یہ خیال بھی ذہن میں معاذ اللہ آئے کہ ایک چیز مخفی تھی خداوند متعال کے لیے، بعد میں اس کے لیے ظاہر ہو گئی، لہٰذا فیصلہ جو تھا اس میں تبدیلی آ گئی اور بدل گیا۔ تو یہ ظہور بعد الخفا انسان کے لیے تو اس لغوی معنی میں ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز محال ہے، یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات علی الاطلاق علم رکھنے والی ذات، وہ علیم اور خبیر ہستی کے جو ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، ہر شے کے بارے میں وہ جاننے والی ہستی اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ بات کہ اس معنی میں جیسے ہم انسانوں کے لیے ابھی ہم نے جیسے مثال پیش کی اور مثال سے بدع کے معنی کو اور میننگ کو آپ کے لیے واضح کیا، تو یہ تو بات روشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدع اس لغوی معنی میں ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے تعالیٰ کے لیے یہ چیز محال ہے، واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں جو عقائد میں بدع ہے، اور اس بدع میں عزیزان گرامی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو تبدیل کرتا ہے اپنے، تو یہ فیصلے کی تبدیلی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اور یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات ہیں بہت ساری، اور ان کی روایات میں یہ چیز ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، تمام نقائص اور عیوب سے پاک و پاکیزہ ذات ہے، برتر و بالا ذات ہے اس پروردگار عالم کی۔ تو پھر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو ہر شے کے بارے میں، وہ جاننے والا ہے ہر چیز کا، لہذا کوئی چیز بھی جب پوشیدہ نہیں ہے تو خفا ہے ہی نہیں وہاں پر۔ تو اب بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو تبدیل ہوتا ہے، اللہ نے ایک فیصلہ کیا اور پھر وہ فیصلہ تبدیل ہوا، قضاء و قدر الہی کی تکمیلی بحث ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آیا یہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے عزیزان گرامی ہم جو ہے وہ کچھ روایتیں معصومین علیہم السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں بدع کی وضاحت اور اس کی کچھ تفصیل جو ہے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ہم ایک روایت کو پیش کرتے ہیں بدع کے معنی کو، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو تبدیل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں ایک روایت جو ہے ہم اصول کافی سے نقل کر رہے ہیں آپ کے لیے، اور مرحوم شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کافی میں نقل کیا ہے، اور روایت امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، اور
یہ روایت صلہ رحم کے بارے میں اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں، لیکن اب یہ کیسے بدا کہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور کیوں یہ مثال میں لا رہا ہوں، پہلے روایت آپ کے سامنے پیش کروں پھر اس کو واضح کرتا ہوں میں کہ اس روایت میں قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلۃ الارحام تزکی الاعمال وتنمی الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ فی الاجل۔ اب دیکھیے صلۃ الارحام جو ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرنا، یعنی ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کے حقوق کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ صلہ ارحام جو ہے ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی مدد۔ تو عزیزان گرامی اس کے فوائد جو ہے اس روایت میں بیان کیے ہیں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی اعمال میں پاکیزگی آ جاتی ہے صلہ ارحام کرنے سے، اور انسان کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے اموال میں اضافہ ہوتا ہے، اور بلا جو ہے وہ دفع ہو جاتی ہے، مصیبت اور بلا جو آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، اور جو اموال جو رزق جو لکھا ہوا تھا اس رزق کے اندر مزید اضافہ کر کے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں زیادتی اور برکت، اضافہ اور برکت انسان کے لیے ہو جاتی ہے صلہ رحم کرنے سے۔ تو رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اور بلا اور مصیبت اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی، لیکن صلہ رحم جو انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، روایت بتلا رہی ہے کہ وہ بلا جو لکھی ہوئی ہے وہ ٹل جاتی ہے، اور وہ اموال اور وہ رزق جو اس کے لیے لکھا ہوا ہے اس میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے، تو اس میں اس کا بڑھ جانا رزق کا اور اضافہ ہو جانا رزق میں۔ اور اسی طرح تیسرا فائدہ جو بیان ہوا کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، یعنی حساب کتاب کو آسان کر دیتا ہے یہ عمل انسان کا صلہ رحم، اور اس کی موت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے اور طول عمر اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ چار فائدے جو ہے بیان ہوئے، تو اب دیکھیے کہ رزق اور مال جتنا ملنا ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلہ رحم کرنے والے انسان کو اگر اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے یہ عمل کرتا ہے انسان اور اس کو اپنا لیتا ہے اپنی زندگی میں تسلسل کے ساتھ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کی مسلسل ادائیگی کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ صلہ رحم جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ جو رزق لکھا ہوا اس میں اضافے کا سبب بنے گا۔ آپ نے دیکھا بس رزق لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا رزق اگر کم ہے تو زیادہ کر دیا جائے گا، اور زیادہ اموال اور ملیں گے، اسے زیادہ رزق ملے گا۔ جو بلا لکھی ہوئی تھی وہ ٹل جائے گی، وہ زندگی میں اس کی زندگی میں جب مٹ جائے گی اس کے لکھی ہوئی تقدیر، تو پھر اس کے لیے وہ بلائیں پیش نہیں آئے گی، اور حساب کتاب جو سخت حساب کتاب لکھا ہوا ہے وہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے جب حساب کتاب کا دن آئے گا، اور موت جو لکھی ہوئی ہے وہ ٹل جائے گی اور اس میں تاخیر کر دی جائے گی۔ اور یہ عزیزان گرامی نیکیوں کے نتائج جو ہیں یہ اہل تسنن کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، اس قسم کی روایتیں کہ نیکیاں کرنے سے یہ فوائد اور یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی سوال یہاں پر یہ ہے، میں ایک سوال کو پیش کر رہا ہوں اور اسی سوال کے ساتھ پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ سوال میرا عزیزان گرامی یہ ہے کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو تقدیر لکھی ہے، لیکن وہ تقدیر اس روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ تقدیر بدلتی ہے،
جو کچھ اللہ نے اندازہ مقدر کیا ہے اور جو کچھ تقدیر لکھی ہے، جو کچھ علم ازلی میں ہے، وہ تو مٹتا نہیں ہے عزیزان گرامی، لیکن پھر اللہ نے جو رزق لکھا اس میں کیسے بعد میں پھر اضافہ کر دیتا ہے اگر اپنے ارادے اور اختیار سے انسان نیک کاموں کو انجام دے، مثلا اس روایت میں کہ صلہ رحم کو انجام دے۔ اسی طریقے سے موت جو لکھی تھی وہ کیسے ٹل گئی، یہ سوال ہے۔ اسی طریقے سے آفت اور مصیبت جو اس کی تقدیر میں قرار پائی تھی وہ کیوں ٹل گئی، حساب کتاب جو سخت لکھا گیا ہے فرض کریں تو وہ کیوں آسان کر دیا جائے گا انسان کے لیے، تبدیلی کیوں آئے گی ان چیزوں میں، یہ سوال ہے۔ بدا کی گفتگو ہے اور سلسلے گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کو میں ہم یہیں سے کنٹینیو کر کے سلسلے گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا